مسیح میں ہماری پہچان۔ خدا کی مدد سے ہمیں یہ تہیہ کرنا چاہیے کہ کبھی بھی یسوع مسیح کی خوشخبری سے شرمندہ نہیں ہوں گے۔ میں مشل ہوں۔ ایک بہت ہی درست سوال یہ ہے کہ پالوس کو تیموتھیوس کے ساتھ اس مسئلے کو کیوں حل کرنا پڑا۔ پھر ہی آپ پالوس کی صورتحال کو سمجھیں گے۔ وہ قید میں ہے اور مرنے والا ہے۔ کوئی آزمائش جس کا اسے سامنا ہو سکتا تھا وہ یہ ہو سکتی تھی کہ وہ مسیح سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اس سے شاید اس کی جان تو بچ جاتی، لیکن اس نے یہ موقف اختیار نہیں کیا۔ جب ہم تیموتھیوس کو سمجھتے ہیں تو ہم جان جاتے ہیں افسس میں اسے کس کا سامنا تھا۔ جب ہم پہلا تیموتھیوس پڑھتے ہیں تو ہم ان مسئلوں کو سمجھ جاتے ہیں جس کا اسے سامنا تھا، تنقید اور شدید موت کی دھمکیاں بھی۔ کیا آپ کو لگتا ہے اسے یہ کہنے کی آزمائش پیش آئی ہوگی کہ میں مسیح جیسا نہیں بننا چاہتا، میں اس سب سے آزاد ہونا چاہتا ہوں؟ بے شک ایسا تھا، اور پالوس یہ سمجھتا تھا کہ اس نے اس مسئلے کا ذکر کیا، اور وہ کہتا ہے تیموتھیوس تیموتھیوس، میں تمہاری آزمائش سے واقف ہوں، مگر اپنی خاص بلاہٹ کو یاد رکھ۔ اسی سبب سے میں تجھے یاد دلاتا ہوں کہ تو خدا کی اس نعمت کو چمکا دے جو میرے ہاتھ رکھنے کے باعث تجھے حاصل ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ تیموتھیوس کے ڈر اور اس کی فکر سے نمٹ رہا تھا، اور جو کچھ ہو رہا تھا اس لحاظ سے ہم اسے سمجھ سکتے ہیں۔ تو پالوس اس کا ذکر کرتا ہے، اور پہلے تیموتھیوس میں بھی وہ ایک مسا اور نعمت کا ذکر کرتا ہے۔ پہلے تیموتھیوس 4 باب اس کی 14 آیت، اس نعمت سے غافل نہ رہ جو تجھے حاصل ہے اور نبوت کے ذریعے سے بزرگوں کے ہاتھ رکھتے وقت تجھے ملی تھی۔ اب یہ جو میں چاہتی ہوں آپ دیکھیں، یہاں 2 مختلف نقطۂ نظر ہیں۔ جب تیموتھیوس لسترا میں دوسرے بشارتی دورے میں پالوس کے ساتھ شامل تھا، جب تیموتھیوس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ جائے، یاد ہے اکونیم اور لسترا کے بہنوں اور بھائیوں میں وہ بہت نیک نام تھا، اور ایک بار جب یہ فیصلہ ہو چکا تھا، ان کلیسیوں کے بزرگ بھی شاید تیموتھیوس کے ارد گرد جمع ہو گئے ہوں گے، اور پالوس بھی وہاں تھا۔ انہوں نے اس پر ہاتھ رکھے۔ پالوس نے پہلے تیموتھیوس میں اس کا حوالہ دیا، مگر جب دوسرے تیموتھیوس پر آتے ہیں تو پالوس چاہتا ہے کہ وہ اس نعمت کے متعلق جان لے جو اسے بزرگوں کے ہاتھ رکھنے کے وسیلہ سے ملی۔ اور پالوس نے ایسا کیوں کیا؟ سب سے پہلے جان لیں کہ پالوس بلا وجہ اہمیت لینے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، نہ ہی وہ دکھا رہا تھا۔ وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ تیموتھیوس مجھے یسوع مسیح نے رسول ہونے کے لیے بلایا ہے، اور میرے ہاتھ رکھنے کے وسیلہ سے تم مسیح کے خدمت گزار بن گئے اور تمہیں نعمت ملی۔ تو یاد رکھو تم یسوع مسیح کی نمائندگی کر رہے ہو، اور میری بھی۔ آپ جانتے ہیں پالوس کے رسول ہونے کی بلاہٹ تھی، تو یہاں آیت 11 اور 12 میں وہ کہتا ہے جس کے لیے میں منادی کرنے والا اور رسول اور استاد مقرر ہوا۔ اسی باعث سے میں یہ دکھ بھی اٹھاتا ہوں، لیکن شرماتا نہیں، کیونکہ جس کا میں نے یقین کیا ہے اسے جانتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری امانت کی اس دن تک حفاظت کر سکتا ہے۔ تیموتھیوس میرے ہاتھ رکھنے کے وسیلہ سے روح القدس نے تمہیں یہ خاص بلاہٹ اور نعمت بخشی۔ تم خدا کی قوت کی نمائندگی کر رہے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ میں خاص ہوں، میں سب سے بڑا گنہگار ہوں، لیکن خدا نے مجھ پر رحم کیا اور مجھے رسول ہونے کے لیے بلایا، اور اسی لیے پالوس تیموتھیوس کو یقین دلا رہا ہے کہ وہ رسول کی نمائندگی کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پالوس مغرور تھا، وہ بس چاہتا تھا کہ تیموتھیوس کو یقین ہو جائے اور وہ خوفزدہ نہ ہو اور اپنی خاص بلاہٹ میں آگے بڑھے۔ تو پالوس اسے بتاتا ہے کہ وہ ایک رسول ہے۔ اگر آپ دوسرے کرنتھیوں میں دیکھیں تو پالوس کی رسولی بلاہٹ کی تصدیق کی گئی ہے۔ اس کی تصدیق کیسے ہوئی؟ میں اسے پالوس کی رسولی تصدیق کہتی ہوں۔ رسول ہونے کی علامتیں کمال صبر کے ساتھ نشانیوں اور عجیب کاموں اور معجزوں کے وسیلہ سے تمہارے درمیان ظاہر ہوئیں۔ تیموتھیوس، جب میں نے ایک رسول ہوتے ہوئے تجھ پر ہاتھ رکھا تو تجھے اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی۔ تم ایک ایسی خدمت کا حصہ بن رہے تھے جو خدا نے خود ترتیب دی، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ مضبوط رہے۔ اور وہ دوسرے تیموتھیوس 1:8 میں کہتا ہے، بس ہمارے خداوند کی گواہی دینے سے اور مجھ سے جو اس کا قیدی ہوں شرم نہ کر۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ تیموتھیوس کو اس آزمائش کا بھی سامنا تھا کہ وہ کئی مرتبہ پالوس سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ میں اسے سمجھ سکتی ہوں، کیونکہ پالوس سے رفاقت ہی نے تنقید کو جنم دیا، اور اس سب
خوفناک چیزوں اور چیلنجز کی بھی وجہ بنا جس کا اسے وہاں سامنا تھا۔ مجھے یقین ہے ایسے لمحے ضرور آئے ہوں گے جب تیموتھیوس نے کہا ہوگا میں پالوس سے کوئی بھی رابطہ نہیں رکھنا چاہتا، اور پالوس اسے بہت محبت بھرے انداز سے مخاطب کرتا اور کہتا ہے تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، ہم دونوں مسیح یسوع کی ہی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اب یہ سمجھ میں آتا ہے جیسے میں نے کہا، ایک لمحے کے لیے اس بارے میں سوچیں، تیموتھیوس کی خطرناک صورتحال کے بارے میں سوچیں۔ وہ اب بھی بہت جوان تھا، شاید 40-35 کا تھا۔ وہ افسس میں بہت ہی سنجیدہ مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو بظاہر بدتر ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اب تک کے سب سے بڑے مشنری کے سائے میں کام کر رہا تھا جسے نیرو نے سزائے موت کی سزا سنائی تھی۔ واہ، کیا دوسرا نمبر میرا ہے؟ کیا تیرے ساتھ بھی ایسا ہوگا؟ آپ مسیح اور پالوس سے لا تعلقی کی آزمائش کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک اور وجہ یہ تھی کہ اب اسے پالوس کی حفاظت حاصل نہیں تھی۔ یہ واقعی دلچسپ ہے کہ اگر آپ دوسری بشارتی دورے کی طرف واپس جائیں جب پالوس اور سیلاس کو مار کر قید میں ڈالا گیا تھا، تیموتھیوس بھی ان کے ساتھ تھا مگر وہ قید میں نہیں گیا۔ کیوں؟ مجھے لگتا ہے کہ پالوس نے اس کی حفاظت کی جب وہ تھسلنیکے میں تھا اور پالوس کو ظلم و ستم کی وجہ سے جانا پڑا۔ تیموتھیوس وہیں رہا۔ جب وہ بیریا میں تھا تب بھی پالوس کو جانا پڑا مگر تیموتھیوس وہیں رہا، اور جب وہ وہاں سے گیا تو پالوس نے اسے واپس تھسلنیکے میں بھیج دیا تاکہ ان کی خبر رکھے۔ اسے حفاظت حاصل تھی کیونکہ خوشخبری کی منادی میں مشکلات پالوس خود سہتا تھا۔ اب تیموتھیوس اکیلا تھا۔ یہ ہمیں اس کو پیش آنے والی آزمائش سمجھنے کی مدد کرتا ہے جو یسوع مسیح کی انجیل سے لا تعلقی اختیار کرنے کے حوالے سے تھی۔ میرا ایمان ہے وہ بعد میں مضبوط ہو گیا تھا اور پالوس اسے یہ پیغام دے رہا تھا۔ تو آیت 9 اور 10 میں اس نے کہا، تیموتھیوس خدا نے تمہیں ہمیں نجات دی اور پاک بلاوے سے بلایا۔ کیا تم سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس نے صرف مجھے رسول ہونے کے لیے نہیں بلایا، اس نے تمہیں یسوع اور رسول ہوتے ہوئے میری نمائندگی کرنے کے لیے بلایا ہے۔ تمہیں بھی بلایا گیا ہے جس نے ہمیں نجات دی اور پاک بلاوے سے بلایا، ہمارے کاموں کے موافق نہیں بلکہ اپنے خاص ارادہ اور اس فضل کے موافق جو مسیح یسوع میں ہم پر ازل سے ہوا۔ تیموتھیوس اس تناظر کو برقرار رکھو۔ میں جانتا ہوں یہ مشکل ہے مگر اس میں قائم رہو۔ مگر اب ہمارے منجی یسوع مسیح کے ظہور سے ظاہر ہوا جس نے موت کو نیست اور زندگی اور بقا کو اس خوشخبری کے وسیلے سے روشن کر دیا۔ تیموتھیوس، ہم مسیح یسوع کے لیے ابدی خدمت میں شامل ہیں۔ جیسا کہ میں نے تیموتھیوس پر غور کیا جس کا اس نے ایک نوجوان کے طور پر سامنا کیا، میں نے پرانے عہد نامے کی کچھ کرداروں کے بارے میں سوچا جو ایمان اور طاقت کی مثالیں ہیں، اور اس لیے میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں، مثال کے طور پر ہم جدعون اور داؤد کی زندگی کو نوجوانوں کی مدد کرنے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں تاکہ وہ دلیری سے یسوع مسیح میں اپنی شناخت قائم کریں۔ جب ہم جدعون کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسے مدیانیوں کو ہرانے کے لیے خدا پر بھروسہ کرنا سکھانا پڑا۔ جب خدا نے ان لوگوں کو کم کر دیا جو اس کے ساتھ جنگ کرنے والے تھے تاکہ وہ معجزے کے لیے خدا پر بھروسہ رکھیں، مجھے لگتا ہے تیموتھیوس کئی مرتبہ جدعون کے بارے میں سوچتا ہوگا۔ اور اب داؤد کے متعلق کیا؟ وہ ایک نوجوان تھا اور جاتی جولیت کا مقابلہ کرنے نکل پڑا، اور اس نے کہا، میں تیرے پاس اپنے زور سے نہیں بلکہ اسرائیل کے خدا کے نام پر آتا ہوں۔ اب یوسف کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ 18 سال کی عمر میں غلامی میں چلا گیا۔ اس نے اپنی زندگی خدا کے نام کر رکھی تھی۔ آپ جانتے ہیں آزمائش کا اس نے کیسے سامنا کیا۔ ایک 18 سال کا لڑکا جو پوتیفر کے گھر پر رہتا تھا اور روز اس کی بیوی اسے آزماتی تھی اور وہ اس پر غالب آیا۔ تیموتھیوس اکثر اس کے بارے میں سوچتا ہوگا۔ دانیل کے بارے میں کیا؟ وہ صرف 14-15 برس کا تھا جب وہ بابل کی اسیری میں چلا گیا اور اس نے بت پرستی کرنے سے انکار کیا۔ اگر وہ وہی کھانا کھاتا اور میں پیتا، وہ اس بت پرستی میں حصہ دار بنتا اور بتوں سے تعلق رکھتا، اور نبوکت نظر اسے جھوٹے خداوندوں کے ساتھ جوڑنا چاہتا تھا، اور یہ ایک وجہ تھی۔ اس گوشت کو کھانا غلط نہیں ہوتا، مگر اس معاملے میں یہ نبوکت نظر کے جھوٹے خداوندوں کے لیے نبی تیار کرنے کی خواہش سے جڑا ہوا تھا۔ اس نے انکار کیا اور خدا نے اسے برکت دی۔ پرانے عہد نامہ میں ہمارے پاس خوبصورت مثالیں موجود ہیں جو مجھے یقین ہے تیموتھیوس کی تسلی کا باعث ہوں گی، اور میں سوچتی ہوں ایسے وقت بھی ہوں گے جب پالوس اور تیموتھیوس آپس میں گفتگو کرتے ہوں گے۔ تیموتھیوس، داؤد کو یاد کرو
جدعون کو یاد کرو، یوسف کو یاد کرو، دانیل کو یاد کرو۔ وہ یہ سب نہیں سمجھتے تھے جو تم اور میں آج جانتے ہیں، کیونکہ اب ہم یسوع مسیح کی خوشخبری کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ رہا وہ اصول جو اس حوالے سے حاصل ہوتا ہے۔ خدا کی مدد سے ہمیں یہ تہیہ کرنا چاہیے کہ کبھی بھی یسوع مسیح کی خوشخبری میں شرمندہ نہیں ہوں گے۔